اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں انیل چوہان اور آپ دیکھ رہے ہیں 12 نیوز نیٹ ورک۔ آج ہم جو شخصیت آپ سے لے کر آئے ہیں وہ ہیں معروف بلوچ رہنما میر عبدالرؤف خان ساسولی صاحب۔ 80 اور 90 کی دہائی میں ان کا نام ملکی لیول پہ گونجتا تھا۔ جمہوری وطن پارٹی کے مرکزی جنرل سیکرٹری رہے ہیں، بلوچ ورنہ پاکستان کے بھی مرکزی صدر رہے ہیں، اور ملکی حالات پر ان کی گہری نظر ہے۔ آئیے ہم ملتے ہیں میر عبدالرؤف خان ساسولی صاحب سے۔ جی ساسولی صاحب، موجودہ ملکی صورتحال اور سیاسی صورتحال کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ملک کی معیشت جو ہے اس میں کوئی بہتری آئی نہیں کہ خان صاحب نے جب اقتدار سنبھالا اس کے پاس ٹیم جو ہے ورک نہیں کیا ہوا تھا ان معاملات پہ۔ ہماری معیشت کو اوپر لانے کے لیے کیا کرنا چاہیے اور کن کن چیزوں کی ضروریات ہے اور کن پہ توجہ دینی چاہیے، لیکن ایسی کوئی بات تھی نہیں۔ تو پھر اس کے بعد خان صاحب اقتدار سنبھالتے ہوئے بھی اس پر کوئی توجہ خاصی نہیں رہی۔ اس لیے آج ہماری معیشت کا عالم یہی ہے کہ اب تو ہم نے اس بجٹ سے پہلے تو انتہا کر دی کہ ہم نے اپنی اسٹیٹ بینک کو IMF اور ورلڈ بینک کے حوالے کر دیا، یعنی اس قوم کی زندگی موت اب بین الاقوامی مالیاتی اداروں کی ہاتھ میں ہے، وہ اس قوم سے کیا سلوک کرتے ہیں۔ سیاسی صورتحال یہاں ہمیشہ کمزور رہا کہ اس لیے سیاسی کیڈر، سیاسی لوگ آپ کو پیدا کر کے دیتے ہیں، اسٹوڈنٹ لیڈر، اسٹوڈنٹ تنظیمیں جن کو طلباء تنظیمیں کہہ لو وہ، اور پھر ٹریڈ یونین اور بلدیاتی جو ہے ادارے۔ یہاں نا بلدیاتی ادارے بھی فنکشن رہتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد ختم ہوتے ہیں، پھر عدم توجہ کے شکار رہتے ہیں۔ ٹریڈ یونین تو ہمارے یہاں ختم ہو گئیں، پابندی ہو گئی۔ اسی طرح یونیورسٹی کالجز کی اسٹوڈنٹ تنظیموں پہ بھی پابندی رہی، انہوں نے بھی کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ آپ کے لیے لیڈر پیدا کرتے۔ اب آپ کے پاس قیادت کی کات و رجال ہے۔ اب یہی سمجھا جاتا ہے سیاست میں اس کو کہ وہ جس کے پاس پیسے ہوں، چاہے وہ پیسے، یہ کوئی نہیں پوچھتا پیسے کہاں سے آئیں، پیسے غلط کاموں کی وجہ سے آئے، غلط سوچ کی وجہ سے آئیں، پیسے کس وجہ سے آئیں وہ کسی نے پوچھنا نہیں ہے، اور انہوں نے صرف دیکھنا ہے کہ بھئی یہ پیسہ ہے۔ اور سیاسی جماعتیں جو ہیں، اب سیاسی جماعت میں نہیں کہوں گا، ہزار اختلافات جماعت اسلامی سے، لیکن اس وقت جو جماعت کے اندر طرز انتخابات ہے ان کا موروثی، ان کا کوئی وہ نہیں ہے، وہ ان کا کم سے کم جو ہے وہ سیاسی جماعت کی طور پر الیکشن ہوتے ہیں اور موروثی معاملات۔ باقی تو اقتداری فرینڈز کلب ہے، اقتداری فرینڈز کلب ہے۔ جس کے پاس زیادہ پیسہ ہوگا وہی اس کو پارٹیاں سمجھتے ہیں، وہ پارٹی میں بھی عزت دار ہے، سوسائٹی میں ٹکٹ کا حقدار بھی اسی کو سمجھیں گے، اسی کو دیں گے۔ جیسا عمران خان صاحب نے الیکٹیبل تو لیا ہے، لیکن جب صورتحال چلانے کے لیے اس کے بعد ایسے کوئی ذہین تجربے کار لوگ نہیں تھے تو اس کو مجبوراً کوئی 15 سے 20 کے قریب غیر منتخب مشیر لیا ہے۔ غیر منتخب مشیروں نے ان دوہری نیشنلٹی کے مالک ہیں، وہ عوام کو جواب دہ نہیں ہے، وہ جو کچھ کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک تو یہ کر دیا، دوسری بات یہ ہے کہ جو قومی ادارے ہیں جیسے PSO ہے، جیسے دوسرے چیزیں مطلب ادارے ہیں قومی، ان میں انہوں نے 3 سال 5 سال کے لیے کسی کا CO MD اور چیئرمین رکھے، اور وہ چیئرمین جو ہیں وہ 5 سال کی اپنی جو ہے ٹینور پورا کرنے کے لیے وہ جو چاہے کر لیں۔ ان کے پاس اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں 21 22 20 گریڈ کے افسران تھے، انہیں یہ چاہیے تھا یہ چیئرمین MD اور CO ان میں سے لگاتے تاکہ ان کو اپنی پینشن کا خیال ہوتا، ان کو اپنی سروس کی خیال ہوتا اور وہ بہتر کام کرتے۔
آپ نے جب انہوں نے کہا کہ جی 5 سال پورے ہو جائیں گے، میں نے جانا ہے، جو کچھ کرنا ہے میں نے، اسی لیے تیل کا، اور اب تیل بحران جو ہوا وہ مشیر کی اور تیل کی نجی کمپنیوں کی معاملات کی وجہ سے ہوا، جس کو کمیٹی خان صاحب نے خود بنائی۔ انہوں نے کہا کہ جی نجی کمپنیوں نے مل جل کر، پھر اس نے ندیم بابر صاحب کو تو ہٹا دیا، باقی کسی نجی کمپنی کا، وہ تیل کمپنی کا کسی سزاوار کو، جنہوں نے یہ معاملات کیے، جنہوں نے تیل کی ریٹ اوپر نیچے بحران پیدا کروایا، ان کو کسی کو سزا نہیں ملی۔ اور کئی جگہوں پر ٹیم بنی، کسی چیز کا انہوں نے نتیجہ خیز نتیجہ نہیں دیا، کسی تحقیقات نے رزلٹ تو دے دیا جی یہاں سے خرابی ہوئی، لیکن ان کو سزا نہیں ملی۔ آج دن تک یہ ایسی صورتحال ہے۔ سیاست دیکھو، سیاست کہیں نہیں وہ ہوتا، عوام اپنی رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ عوام کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئیں ہیں، عوام آج بیزاری کی عالم میں ہے، آج عوام مایوسی سے بڑھ کر بیزاری کی کیفیت میں ہے، اور عوام اس وقت اتنا تنگ آ چکا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ طبقاتی جنگ کے بھی خطرات ہیں۔ صحیح۔ کے پی کے میں بلدیاتی انتخابات میں پی ٹی آئی ہار چکی ہے، تو مستقبل آپ پی ٹی آئی کا کیسا دیکھ رہے ہیں؟ اگر آپ ایمانداری سے ملک بھر میں بھی الیکشن ہو، اس وقت عوام بالکل شدید پی ٹی آئی کے لیے نفرت کا ایک وہ رکھتا ہے۔ عوام جس سے جتنا، دیکھو عوام کی توقعات وابستہ تھے، عوام نے اپنی توقعات اور عوام کے ساتھ جو بولا گیا اس کی بنیاد پر عوام نے توقعات رکھی، لیکن سراسر کسی پہ عمل درآمد نہیں ہوا، نہ کرپٹ لوگوں کو پکڑا گیا، نہ کرپشن کے پیسے برآمد ہوئے نکالے گئے، نہ اور دوسری معاملات، انتظامی معاملات بہتر بھی نہیں ہو سکے ان سے۔ تو عوام نے اپنی رد عمل تو دینا تھا، اور اسی طرح میں اب کہتا ہوں کہ کے پی کے کا معاملہ نہیں ہے، پورے ملک میں آپ کراؤ گے الیکشن میں، صورتحال جو ہے وہ مجھے نہیں لگتا کہ لوگ اتنی نفرت کے بعد بھی پی ٹی آئی کو ووٹ دیں۔ کوئی معجزاتی طور پر معاملہ ہو، سیاسی صورتحال اس کی برعکس، لیکن اب سوال یہ ہے کہ آیا اس کی نفرت کی بنیاد پر آپ ماضی کے جو لٹیرے ہیں ان کو چناؤ کرو، وہ بھی بہتر نہیں ہے۔ اس ملک میں ایک نئی سیاسی جماعت کی ضرورت ہے، ایک نئی ترقی پسند، جمہوریت پسند طبقاتی سیاسی جماعت کی ضرورت ہے آج اشد، تاکہ وہ ملک کو اس بحران سے نکالے، اور اس میں طلباء، وکلاء اور مزدور، کسانوں کے نمائندے اور مثبت کردار کے عمل، طبقاتی سوچ رکھنے والے سیاسی کارکن سب جڑ جائیں اور مثبت کردار کے سیاستدان ہو۔ یہ جو اس طرح ہوا گیا ہے کہ باری باری میں ہر ایک کے ساتھ، یہ جو آج خان صاحب کے ساتھ ہیں، یہ نواز شریف کے ساتھ بھی تھے، زرداری کے ساتھ بھی تھے، مشرف کے ساتھ بھی تھے، آج اس کے پاس ہیں۔ تو اب خان صاحب نے جو باتیں کی وہ ہوئے نہیں، وہ پھر بھی اس کو الیکٹیبل، ایک تو یہ خان صاحب نے الیکٹیبل سرمایہ دار، جاگیردار، شاہوکاروں کو بلکہ لیا نہیں، بلکہ ان کے آگے تمام اپنے معاملات، اپنی فکر، اپنی نظریے کا سلنڈر کیا، کہ ان کے ساتھ کوئی اس بات کو آگے بڑھا ہی نہیں سکے اس کے پاس، اور جو بھی لوگ تھے اس کے بس وہ باتونی، بڑ بولے اور بد اخلاقی سے بات کرنا انسان کو کے لیے نفرت پیدا کرتا ہے۔ خان صاحب کی جو وزیر ہیں، یہ اگر اس کو بد اخلاقی سے اپنی باتیں عوام کے سامنے نہیں رکھتے، اخلاق سے کرتے، اور حزب اختلاف نے بھی کوئی مثبت تجاویز نہیں دی کہ مثبت تجاویز دیتے اور وہ اسٹینڈ لیتے، تو میرا خیال ہے آپ کا اسٹیٹ بینک جو ہے بین الاقوامی مالیاتی ادارے کی نرغے میں نہیں چلا جاتا۔ انہوں نے بھی صرف اقتدار ہمیں دو، اصول ملک کی، قوم کی مفاد میں کوئی تجاویز ان کے ہوتے۔ دیکھو تجاویز جن جماعتوں کے پاس ہوتے ہیں، منشور ہوتا ہے، جن کا ایک فکر ہوتا ہے، سوچ ہوتا ہے، وہ اسی کو بیان کرتے ہیں، لیکن جو وقت پاسی کے لیے انہوں نے سب نے گالم گلوچ سے کام لی، ان کے پاس پروگرام تھا ہی نہیں، نہ حزب اختلاف کے پاس ہے نہ حزب کرام کے پاس، اس لیے ایک دوسرے کو گالم گلوچ سے وہ ٹائم پاس کر رہے ہیں، وقت پاسی۔ ملک کا سیاسی اخلاقیات کو بھی برباد کیا ہے، ملک کے لیے کوئی مثبت پالیسی
کرسی ان کے پاس نہیں ہے۔ ایسی صورتحال میں جس معاشرے میں اتنی خرابیاں ہو وہاں پر معاشرے زوال پذیر ہوتے ہیں۔ اب بھی ہمارے پاس یہ ہے کہ ملک چاروں صوبوں کی مڈل کلاس پڑھا لکھا ترقی پسند اور طبقاتی سوچ والے جڑ جائیں، وہی کچھ کہیں ملک کو ان بحران سے نکال سکتے ہیں۔ باقی الیکٹیبل شاہوکار جاگیردار یہی ہے، پارلیمنٹ میں تو پہنچ جاتے ہیں، پھر وزیر اعظم صاحبان کو جو ہے وہ عقل مند غیر منتخب مشیر لینے پڑتے ہیں، وہ بھی بوجھ ہوتے ہیں ملک کے اوپر، ان کو بھی تنخواہیں دینی ہوتی ہیں۔ ایک تو ان کو دے دو جو پہنچ گئے ہیں پیسے خرچ کر کے پارلیمنٹ میں اپنی کاروبار کو تحفظ کے لیے، دوسرے وہ جو اپنے آپ کو سیانے اور دانا کہتے ہیں اور اپنی ذات کے لیے وہ سیانے دانے ہیں، اور وہ مال کمانے میں لگ جاتے ہیں اور ان کا تنخواہ بھی ملک سے جاتا ہے، معاملات بھی۔ جی سر، تو یہ خلا پھر کون پورا کرے گا؟ اگر پی ٹی آئی بھی اور پیپلز پارٹی بھی اور نون لیگ بھی سارے ہی ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں، تو ملک کی باغ ڈور آپ سمجھتے ہیں کہ کون سنبھالے گا اور یہ خلا کون پورے کرے گا؟ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، بہت وکلا میں ہیں، یہاں پہ ادیب ہیں، صحافی ہیں، دانشور ہیں، طلباء ہیں۔ میں نے کہا نا طلباء، آپ طلباء یونین چھوڑتے آج آپ کو بڑا کیڈر دیتے، آپ لیبر یونینیں چھوڑتے وہ بھی آپ کو کیڈر ٹریڈ یونین دیتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ میں کہتا ہوں ان کے پاس سوائے نون لیگ پیپلز پارٹی اے کلاس کی جاگیرداروں کی تنظیم ہے، نون لیگ اے کلاس کے سرمایہ داروں کی تنظیم ہے، عمران خان اے کلاس کے شاہوکار، گران فروش، بجلی چور، گیس چور، ٹیکس چور، سب اس کے عمران خان صاحب کے ٹوکرے میں، جو وہ کہتا تھا گندے انڈے ادھر ہیں، سب سے زیادہ گندے انڈے جو ہیں اس کے ٹوکرے میں ہیں خان صاحب کی۔ تو خان صاحب نے کبھی ادھر ادھر توجہ ہی نہیں دی کہ یہ اتنی چیزیں جو ہیں میرے لیے نفرت کی۔ خان صاحب کی عوام میں بڑی عزت تھی، بڑی امیدیں عوام کی وابستہ تھے، اسی بنیاد پہ اسے ووٹ۔ اس نے خان صاحب یہ کہہ دے کہ اس نے اپنی منہ سے نکالا ہوا کون سی چیز کو پورا کیا، کتنے لٹیروں سے اس نے پیسے قوم اور ملک کے واپس لیے۔ مطلب ان چیزوں کو بھی خان صاحب کبھی غور کی نگاہ سے دیکھیں۔ خان صاحب جو ہے اس طرح نہیں ہلڑ بازی ایک دوسرے کو برا۔ میں کہتا ہوں کسی کے پاس اگر ان جماعتوں کے پاس ہوتا پروگرام تو یہ پروگرام بیان کرتے، یہ تینوں ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں، پروگرام کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ یہ کوئی بات ہے کہ پروگرام ہو اور وہ پروگرام بیان نہیں کریں؟ تو یہ کیفیت ہے۔ ایسی صورتحال میں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاست آگے بڑھے گا اور ملک کو اس بحران سے نکالیں گے۔ یہ جو یہ بہتری اداروں میں لے آئیں گے، 5 سال 3 سال کے لیے جو چیئرمین ایم ڈی اور سی او لگاتے ہیں کنٹریکٹ، بھئی آپ کے پاس 21-22 گریڈ کے افسران ہیں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں بیٹھے ہوئے، ان کو زنگ لگ گیا، کرو نا ان کو تعینات، ان کو اپنی پنشن کا خیال ہوگا، سروس کیریئر کا خیال ہوگا، وہ ایمانداری سے آپ کے ادارے کو چلائیں گے۔ ابھی ایک خان صاحب ایک نئی بات سامنے آئی ہے کہ نواز شریف کو دوبارہ لایا جا رہا ہے اور چوتھی بار وزیر اعظم کے طور پہ لایا جا رہا ہے، اور اس کا ذکر وزیر اعظم عمران خان اور اس کے وفاقی وزراء نے بھی کیا ہے کہ اس کو دوبارہ ایک منصوبہ بندی کے تحت لایا جا رہا ہے۔ آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ اگر خان صاحب عوام کی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو عوام کی اس سے امیدیں تھے، توقعات تھے، وہ پورا کرتا تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اس طرف دیکھتا ہی نہیں۔ لوگ مجبوراً اس وقت لوگ بیزاری کی عالم میں، یہ جو ضمنی الیکشن اور کوئی ہے ہی نہیں۔ دیکھو ہمارے یہاں 75 سال ہو گئے ملک کو، 75 سال سے یہی ہے، خر رفت خچر آمد، خچر رفت خر آمد، اور کوئی بات ہے ہی نہیں۔ آپ کسی مڈل کلاس ہی کو چھوڑتے نہیں ہیں، حالانکہ اس کے لیے نرم گوشہ رکھیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ خود اسٹیبلشمنٹ مڈل کلاس لوگوں کی اولادوں میں سے جاتے ہیں، ان کو نرم گوشہ رکھنا چاہیے۔ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ مڈل کلاس میں کتنی، مڈل کلاس یہ ایک باصلاحیت ہیں، پڑھے لکھے، وہ نچلے طبقے کے بھی مسائل کو سمجھتے ہیں، اوپر والوں کے بھی معاملات، لیکن مرضی منشا کے مالک ہیں، کسی کو لے آئیں، کسی کو بیچ دیں، کسی کو منصوبہ بندی سے کریں۔ لوگ کچھ ہیں ہمارے پاس ملک میں، پاکستان میں بہت اچھے لوگ ہیں، لیکن وہ دل باندھ کر میدان میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ آ جائیں۔ اور اب لوگوں کو جو بھی عوام کی دکھوں کی، دردوں کی، مسائل کی بات کرے گا، عوام اس سے جڑ جائے گا۔ ہم نے دیکھا ہے
ایک گوادر میں ایک مولانا کے پیچھے، جماعت اسلامی کے ملا کے پیچھے لوگ جو اتنے کھڑے ہو گئے، وہ تو ادھر آدمی کی بھی کمی ہے، مردم شماری بھی وہاں بہت کم ہے اور آبادی بھی بہت کم ہے، اتنے تعداد میں لوگ اکٹھے ہو گئے، اور ہر جگہ پہ لوگوں کی بات کرو گے، لوگ آپ پر اعتماد کے کریں گے، لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن اب ایسا نہیں ہے، اگر نہیں ہوگا بس یہیں پر انہوں نے کیل کو اسی طرح رکھا ہے، پہلے 2 باریاں تھے، اب 3 باری کر دیے، اب 3 باریاں ہیں، جیسے چرخہ گھوم رہا ہے، کسی کو بھی ایسی لاتے، اب پہلے 2 باریاں تھے 3، لیکن میں سمجھتا ہوں اب باری باری کی کھیل کو ختم ہونا چاہیے، براہ راست عوام پر چھوڑ دیں، عوام اپنی رائے دے، عوام چاہے ملا کے حق میں دیتا ہے تو ٹھیک ہے جی بسم اللہ، عوام اگر ڈیموکریٹک ترقی پسند کی حق میں دیتا ہے جی بسم اللہ، عوام جاگیردار کے حق میں دیتا ہے جی بسم اللہ، عوام سرمایہ دار کے حق میں دیتا ہے جی بسم اللہ، عوام کی تو کم سے کم رائے دہی کو آپ کے یہاں 69-70 کی انتخابات کے بعد آج دن تک ہر ایک رو رہا ہے، جو جیتتے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی انتخابات صاف شفاف نہیں ہوئے، الیکشن کمیشن کو آپ آزاد کر دو اور الیکشن صاف شفاف ہوں، لوگوں پر چھوڑ دو، لوگ اپنے لیے مستقبل کے لیے کیا، اپنے مستقبل کے اولادوں کے لیے کیا بہتری چاہتے ہیں، اگر لوگ اسی طرح ہیں تو پھر اللہ کے حوالے ہیں۔ جی، آپ بلوچستان کے ایک قداور سیاستدان ہیں، ان دنوں یہ کہا جا رہا ہے کہ بلوچستان اور KPK میں قوم پرست جماعتیں ناکام ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، تو اس سلسلے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بھئی قوم پرست علاقائی جماعتیں وہ بھی انہی تینوں کی پنٹو کی طور پر کام کیا، جب یہ اقتدار میں آتے ہیں کسی نے نواز شریف کے ساتھ جڑ گیا، کسی نے پیپلز پارٹی کے ساتھ جڑ گیا، آزاد انڈیپینڈنٹ قوم پرست کو نہ KP میں حکومت ملی نہ بلوچستان میں ملا۔ ہاں یہ سب ایک کسی کی پنٹو کی طور پر ان سے جڑتے رہے، وفاق میں کوئی اور حکومت تھی، صوبے میں اور تھے، مخلوط تھا، مخلوط جہاں بلوچستان میں ہمیشہ مخلوط بناتے رہے، اور مخلوط حکومت کرپشن کا دوسرا نام ہے۔ اس دفعہ تو براہ راست PTI کو ملا، مخلوط نہیں تھا KPK میں، بلوچستان کے مقدر میں وہی مخلوط ہے، تو ان کے ساتھ وہاں وہ کہتے ہیں کرپشن بہت ہوا، حالانکہ ایک جماعت کوئی دباؤ میں نہیں ہے، وہاں تو نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن ایسی صورتحال ہے کہ میں کہتا ہوں کہ وہاں آپ کہو کہ علاقائی جماعت یا قوم پرست یا ان کو براہ راست بہت ملا ہو، نہیں ہو، بطور جو ہے ان کے چھوٹو کی ان سے جڑے رہے، خود مختار ان کو نہیں ملا، یہ تھا۔ تو مذہبی جماعتوں کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں خصوصی طور پہ بلوچستان اور KPK میں؟ دیکھو مذہبی جماعتوں نے بھی وہ کردار ادا نہیں کیا جس کے لیے زمین پہ نظر آئے اور ہم کہیں کہ واہ واہ بلے بلے انہوں نے کیا۔ معاملات مولانا صاحب خود بھی جڑے رہے مختلف حکومتوں کے ساتھ، مختلف اس کے ساتھ نسواں بل پیش ہو رہا تھا، اس وقت سارے MMA جو ہے مشرف کے ساتھ تھا، میں نہیں سمجھتا ہوں وہ بھی بطور پنٹو اور چھوٹو کے رہے ہر ایک کے ساتھ، وہ کوئی آزاد طور پر کسی کو مکمل طور پر، ہاں ٹھیک ہے حصے دار مخلوط کے بنے اور جڑے رہے اپنی اپنی معاملات تک، لیکن مذہبی جماعت خود مختار طور پر اس کو حکومت نہیں ملی ملک کے لوگوں نے ابھی تک، میں نہیں سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے بلوچستان کے میں بھی اتنی پذیرائی نہیں ملی، لیکن سیٹیں بلوچستان اور KPK سے وہ لیتے ہیں، یہ ضرور ہوا ہے مخلوط کے پوشن رہے ہیں۔ اس دفعہ بلدیات میں ان کو کافی پذیرائی ملی ہے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے، عوام نے ان پر اگر اعتماد کیا ہے وہ عوام کی خواہشات پر اعتماد پر مکمل پورا اتر جائیں اور وہ کام کریں اور عوام کی مسائل کو حل کریں، ہم تو اس کے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو یہ KPK میں کیا ہوا کہ چلو عمران خان کے رد عمل میں اور جماعتیں بھی تھی، عوامی نیشنل پارٹی ایک قوم پرست جماعت تھی، اور جماعت اسلامی، نون لیگ، پیپلز پارٹی، یہ سب رہ گئی KPK میں، اور عوام نے کوئی فضل الرحمان صاحب کو ایک دم اٹھا لیا، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ایک بات تمہیں بتاؤ، ملا کو میں بلوچستان اور KPK میں کمیونسٹ پارٹی سمجھتا ہوں۔ اچھا،
وہ لوگوں کے لیے ایزی اپروچ ہے. اچھا. آپ ملا کی دروازہ ٹکٹکاؤ، ہم نے دیکھے ہیں بلوچستان ایم پی ہاسٹل میں دسترخوان روٹی کے ٹائم بچھا، سب لگ گئے اسی دسترخوان میں. تو سردار سے ملنا ذرا تھوڑا مشکل ہے. بلوچستان کی سردار، یہاں خان سے ملنا بھی مشکل ہے. تو سب سے آسانی سے ملاقات جو ہے وہ ملا سے ہے، اور مولانا ہر ٹائم بیٹھا ہوا ہے اور وہ کچھ خوف خدا رکھتا ہے، تکبر بھی اس میں کم ہے، ہر آدمی سے گلے بھی ملتا ہے. تو میرا خیال ہے ملا کو ایزی اپروچ سمجھ کے آسانی ملاقات، آسان مسائل کے حل کے لیے، اسی لیے عوام نے دیکھا ابھی اور کچھ نہیں ہے، کم سے کم یہ خوف خدا دل میں شاید رکھتے ہیں، کچھ کریں. یہ اب آگے چل کر دیکھیں گے کہ مولانا حضرات کے دل میں کتنا خوف خدا نے کام کیا، کتنا وہ لوگوں کی، انسانوں کے. دیکھو اللہ خوش ہوتا ہے کہ تم اللہ کے بندے اللہ کے انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھو. صحیح. 1985-86 میں آپ نے ایک ملک گیر تنظیم بلوچ ورنہ بنائی. جی. تو اس اور مرکزی صدر بھی آپ ہوئے اس کے منتخب. تو اس تنظیم کے بنانے کے آپ کے مقاصد کیا تھے؟ ایک تو یہ تھا کہ نوجوانوں کو اکٹھا کر کے ہم نے بلوچستان کے بلوچوں کو اس وقت اتنا علم نہیں تھا کہ پنجاب میں اتنے بلوچ ہیں. ہم نے کم سے کم ان کو فیصل آباد اور جگہوں پہ بلایا. ہم نے کہا یہاں سے دیکھو کتنے ہیں ایم پی اے ہوتے ہیں. ہم نے کہا کہ پورا جو ریجن ہے، جو بلوچ قبیلے بلوچستان میں ہیں وہ سب کے سب پنجاب میں بھی ہیں، سندھ میں ہے. تو بیسیکلی ہم نے لوگوں کو جوڑنے کے لیے کام کیا. یہاں پر لوگوں کو تقسیم پہ بڑا کام ہوا، جوڑنے پہ نہیں ہوا تھا. تو ہمارے مرکزی سیکرٹری جنرل آپ کے شہر سے تھے، اور ہمارا سجاد اصغر خان جی، اور ہمارا نائب صدر فیصل آباد تاندلہ منڈی سے تھا. تو ہم نے اسی طرح لوگوں نے دیکھا کہ بھی وہاں تو بہت بلوچ ہیں. پھر ایک چاکر رند کے مقبرے پہ فنکشن رکھا جس میں نواب صاحب اکبر خان بگٹی تشریف لائے، اور ایز اے آبزرور اور ایز اے ہمدرد منظور وٹھو صاحب بھی آئے، تشریف لے آئے اس میں. اور اس میں بڑے لوگوں نے دیکھا، وہاں کے راجپوت برادری کے لوگ اکاڑے کے وہ بھی آئے ایز اے آبزرور. مبصر انہوں نے بھی دیکھی. تو وہ کم سے کم ایک میسج گیا کہ یہاں کے لوگ خونی رشتوں میں جڑے ہوئے ہیں. صحیح. تو لوگوں کی ہم نے کہا لوگ قریب آئیں، لوگ ایک دوسرے سے دوریاں کے بجائے قربت رہے، آمد رفت رہے، تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ جڑے رہیں. ہم نے یہ بھی کوشش کی کہ وہاں کے آپس میں ایک دوسرے کی کم سے کم غیر برادری میں نہیں، بلوچ یہاں کے بلوچ وہاں کے بلوچوں سے رشتے ناطے کریں. وہ بھی ہوئے کافی حد تک، لیکن اس پیمانے پہ جو ہمارا سوچ تھا نہیں کر سکے. لیکن کافی ہم نے اپنی طور پر، ہمیں کوئی اور مدد سپورٹ نہیں تھا، لیکن وہ کوشش ہماری کافی اس حد تک گیا کہ کم سے کم وہاں کے بلوچوں کو یہ پتہ ہے کہ میرے وہاں کا قبیلے والے کہتے ہیں ہمارے قبیلے کے لوگ فلاں فلاں جگہ آباد ہیں. جی. تو ختم کیوں کی آپ نے یہ تنظیم؟ پھر ہم گئے، جمہوری وطن پارٹی بنا، قومی جماعت تھا، اس میں 4 ستارے لگے چاروں صوبوں کے. ہم نے کہا چلو پاکستان کی اقتدار اور سیاست بلوچوں کے لیے ممنوع نہیں ہے، اس کو کر کے دیکھیں گے. تو پھر اس کو بنایا. پھر اس پہ توجہ ہم نے نہیں دی. پچھلے جو نوجوان ساتھی آئے انہوں نے بھی خاص نہیں دی. آپ مرکزی جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے تھے؟ نہیں، میں صدر نہیں، میں جمہوری وطن پارٹی پہلے سی سی کا ممبر ہوا، پھر ڈپٹی سیکرٹری جنرل رہا، پھر سیکرٹری جنرل میں تو 2007-8 میں بنا. اچھا. ہاں جی ہاں. تو اسی طرح جو ہے ہم نے اس میں اپنی وابستگی رکھی. پھر وہ بھی نواب صاحب کے بعد ہم نے دیکھا کہ اب ہماری سیاست کی گنجائش نہیں ہے، تو ہم اس سے اپنی کہتے ہیں گوشہ نشین ہو کر بیٹھ گئے. دیکھ رہے ہیں سیاست کو کس اس پر ہو رہا ہے، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ ملک کے لیے کسی کے پاس، سیاسی جماعتوں کے پاس پروگرام نہیں ہے. جو بھی باتیں کر رہے ہیں وہ پہلے اپنی پروگرام تو دے کہ بھئی ہم اس پروگرام کی تحت موجودہ بحران سے نکالیں گے. آپ کی پرائیویٹ صنعت تباہ ہو گیا ہے، کوئی ہے ہی نہیں. آپ اتنے بے روزگاروں کو کہاں کا پائیں گے؟ گورنمنٹ کے پاس جو ہیں ان کو نکال رہا ہے. اور بلوچستان میں اتنی دوری اور نفرتیں، حق تلفی، ناانصافیوں نے پھیلائی. آپ نے جعلی ڈومیسائلوں پہ
آپ یار اتنی ان کی اختلافی کی کہ اسلام آباد میں بلوچستان صوبے کی ہزاروں نوکریوں کی سیٹیں کلریکل جاب سیکشن آفیسر کے سب آپ نے جعلی ڈومیسائلوں پہ بھرا ہے اور ٹس سے مس نہیں ہوتے ہیں، اور پھر آپ نے پکڑ لیا ان ڈی سیوں کو کیا سزا دی؟ آپ کسی کو کسی کرپشن میں سزا دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اتنے بااثر ہیں وہ لوگ غلط کام کرنے والے کہ آپ جھکے ہوئے ہیں۔ میاں صاحب نے کس کو سزا دی؟ زرداری صاحب نے کس کو سزا دی؟ عمران خان نے کس کو سزا دی؟ چلو تینوں کہتے ہیں ہم اچھے تھے، اپنے منہ سے تو کہتے ہیں۔ یہ جو غلط کام کرنے والے تھے جنہوں نے ملک کو اس نوبت پہ پہنچایا، کس نے؟ یعنی یہ مذاق ہے۔ اور چند عرصے کے بعد جی کیا ہوا؟ گواہیں بھی نیب پیش نہیں کر سکتا، پھر کیوں پیسے ضائع ہوتا ہے اس ادارے پہ جو گواہ اور کیس مضبوط نہیں بنا سکتا ہے، اور ان کو تنخواہیں بھی دی، آسائشیں، یہ سب کے سب جو ہے مجھے لگتا ہے کہ ایک نیا ملک کی تمام معاملات میں اصلاحی اور ترجیحی بنیاد پر ہر ایک کو بہتر پولیس کی ڈپارٹمنٹ سے لے کر آپ کی کسٹم سے لے کر نیب سے لے کر سب کو بہتری کے لیے آپ نے اثر نو جو ہے اس کی کارکردگی کی بنیاد پر دیگر بہتری کرنے کے لیے آپ نے توجہ دینی۔ آپ کے پاس کوئی وہ نہیں ہے۔ آپ کا اپنا سابقہ مشیر جو تھا فنانس، وہ شبر زیدی صاحب کہتا ہے آپ دیوالیے پہ ہو، اور کوئی نہیں کہہ رہا ہے۔ آپ کے اپنے کہہ رہے ہیں مہنگائی نے، اس کے خود خان صاحب کے وزراء کہہ رہے ہیں کہ کے پی کے میں ہمیں مہنگائی نے اس دیانے پہ۔ آپ کو پتہ ہے مہنگائی، اتنی مہنگائی کہ آپ کہہ رہے ہو جناب ہم نے وہ دیکھو بین الاقوامی طور پر یورپ میں کتنی مہنگائی ہے۔ بھائی آپ کی لوگوں کی عوام کی سورس آف انکم، آپ کتنی دیہڑی دے رہے ہو اپنی مزدوری کو؟ آپ کا تو سورس آف انکم صومالیہ سے کم تر ہے، بات آپ یورپ کے کر رہے ہو۔ خان صاحب میرا خیال ہے کسی زمانے میں کسی کیفیٹیریا میں بیٹھے تھے، وہاں انہوں نے کیفیٹیریا والوں نے کہا کہ بابا یہاں ہمارے بینک کے ہاؤس تعمیرات کے لیے، گھریلو تعمیرات کے لیے اتنے آسان شرائط پہ قرضے دیتے ہیں۔ اس نے کہا ہم بھی دیں گے۔ اس کو نہیں پتہ تھا کہ ہمارے بینکیں افورڈ نہیں کر پائیں گے۔ اس نے بھی اعلان منہ سے بغیر سوچے سمجھے آپ منہ سے اعلان کر دیتے ہو اور آواز نکال لیتے ہو منہ سے، وعدہ بھی عوام سے کرتے ہو، پھر کامیابی کی طرف آپ جاتے نہیں ہو۔ تو اس طرح سے آپ اس طرح اپنی بھی مذاق اڑا رہے ہو، اپنی عوام میں آپ جو ہے اپنے لیے ہمدردی کے بجائے وہ کر رہے ہو جہاں پر لوگوں کی ہمدردیاں حاصل تب ہوتی ہیں کہ عوام کی مفادات کا آپ خیال رکھیں، عوام کی خواہشات کی آپ خیال رکھیں، تو اسی طریقے سے بہتری ہوتا ہے۔ اب ایسی صورتحال میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کس طرح سے بہتری لائیں گے۔ ان کے پروگرام بھی اپنے واضح نہیں کرتے ہیں۔ خان صاحب اقتدار سے پہلے جو بھی اس نے باتیں کہیں، ان کا کہیں نہ کہیں ایک کا کسان کے ساتھ ظلم ہے۔ اس کو کھاد کس دام پہ مل رہا ہے؟ صبح سے شام تک ایک بوری کے لیے لائن میں لگا ہوا ہے۔ بھائی خریدتے ہو کس دام سے اس سے؟ ہاں، یہ شوگر مافیا، یہ آٹا مافیا، یہ کس کے ہے؟ یہ سب کے سب میری بات سنو، ہر جماعت میں میاں صاحب کے پاس بھی یہ سارے ٹیکس چور، گیس چور، سارے ان کی پرورش اس اتنی، آپ اندازہ یہ لگاؤ کہ اس کا آج سے 20 سال پہلے مالی پوزیشن کیا تھا، آج کیا ہے؟ انہوں نے کہاں سے کارخانہ لگاتے ہیں، نہ بجلی کا بل دیتے ہیں، نہ گیس کا دیتے ہیں۔ ہاں، تو یہ ساری صورتحال ہمارے سامنے ہے، کسی نے رکھا مضبوطی سے، کسی کے خلاف نظر نگاہ۔ جو قوم ہوتے ہیں جو اپنی ملک سے محبت کرتے ہیں وہ اپنی ہر چیز کو، ہمارے یہاں سب سے میں کہتا ہوں تمام کرپشنوں سے بڑا کرپشن انٹلیکچوئل کرپشن ہے، تباہ کر دیتا ہے قوموں کو۔ اور وکلا ایک قبیلہ ہے، دوسرے سب کو اپنی کردار ادا کرنا ہوگا بہتری کے لیے، ورنہ اس ملک میں بہتری اوپر سے فرشتے، جو قومیں اپنی بارے میں خود نہیں سوچتے ہیں ان پہ اللہ کو بھی رحم نہیں آتا۔ ہم یہ سمجھ لیں کہ فرشتے آ کر ہمارے معاملات بہتر کریں گے، ہم نے بہتر کرنا ہے۔ سندھ کی کیا صورتحال ہے؟ چاروں صوبے میرے خیال ڈسکس ہو گئے ہیں، ایم کیو ایم کا یا پیپلز پارٹی کا یا کوئی اور، یہ جو ایک تیسری قوت وہاں پہ وجود میں آئی تھی پی ٹی آئی کے ساتھ انہوں نے اتحاد کیا تھا، تو کس کا مستقبل آپ کو نظر آ رہا ہے؟
بیسکلی دیکھیں سندھ میں بھی بلدیاتی الیکشن ہونے چاہیے جی، بلوچستان میں ہونے چاہیے، پنجاب میں بلدیاتی ادارے ہونے چاہیے، پھر ان کو اختیارات نچلے سطح تک منتقلی ہونی چاہیے، جس کے لیے از خود جناح صاحب نے اور گاندھی نے اس وقت انگریز دور میں کیا تھا ہوم ورک لیگ، یعنی مقامی خود مختاری۔ تو بلدیاتی ادارے یونین کونسل، ضلع کونسل تک پہنچے، پھر یونین کونسل تک اختیارات پہنچے۔ میں مشرف سے کئی حد تک، میں مشرف کی دور میں نظر بند بھی رہا، اس سے اختلاف رکھتا ہوں اور اس کو اچھا بھی نہیں سمجھتا ہوں، لیکن اس کا بلدیاتی جو دور میں جو وہ چودھری دانیال عزیز نے جو دیا وہ بہت بہترین ایک ڈھانچہ تھا، اور وہ جو خان صاحب کی اس سے وہ بہترین تھا۔ اگر ہو سکتا خان صاحب اس کو اپناتے تو وہ بہتر رزلٹ دیتا اور اتنی اختیارات ہوتے، لیکن اب نہیں کیا، وہ پتہ نہیں کیا وجوہات ہے، لیکن ہونے چاہیے۔ سندھ میں جہاں تک ہے، دیکھو سندھ میں جب آپ الیکشن لڑتے ہو، جب آپ بات کرتے ہو، پھر عوام جس کو ووٹ دیتا ہے، پھر جمہوریت اسی کو کہتے ہیں اکثریت کا، پھر وہ آپ مان لو۔ ایم کیو والے دوست الیکشن بھی لڑتے ہیں، پھر ان کی تعداد کم ہوتا ہے، وزیر اعلیٰ ان کا نہیں بنتا ہے، پھر وہ ہر وقت چراند بازی جو ہے وہ آدمی کی ویلیو کو گھٹا دیتا ہے۔ ہر وقت فسادات کے ذریعے آپ جو چیز حاصل کرنا چاہتے ہو وہ نہیں کر سکتے ہو۔ آپ لوگوں کے ساتھ جڑ کر رہو گے۔ عام مہاجر کا، عام سندھی سے، عام بلوچ سے، عام پٹھان پنجابی سے مسائل مختلف تو نہیں ہیں، ایک طرز کا معاملات ہیں۔ یا تو پھر آپ ان پر پابندی بھی نہیں لگائے، ایم کیو ایم دوسرے اردو بولنے والے بھائی ہیں، وہ چاہے جہاں سے الیکشن لڑے کس طرح سے جائیں، جب وہ کم ہوتے ہیں پھر وہ اقتدار بھی حاصل نہیں کرتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم ابھی اس طریقے سے کریں، وہ طریقہ کار غلط ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کم سے کم سندھ کی شہری دیہی عوام میں ایک ہم آہنگی ہو، ایک دوسرے کا عزت و احترام ہو، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے کے بجائے جمہوری اقدار کو فالو کرے، جو جس کو جتنا ملا اگلی دفعے کا انتظار کرے، اور یہ جو ایک دوسرے پہ جو ہے نت نئے معاملات جو ہے وہ نہیں ڈالیں۔ اسی طرح ہر جگہ پہ ہے، اب پنجاب میں بھی مسائل ہیں، پنجاب میں بھی معاملات ہیں بلدیات کے، نہیں ہوئے ہیں کافی سالوں سے، اور ہوئے تھے ان کو خان صاحب آتے ہی ڈیزالو کیا، پھر عدالت نے ان کو رکھ دیا ہے، ان کا وہ ٹائم پیریڈ کہاں گیا۔ تو ایسی صورتحال میں بلدیات کو آپ نے کنٹینیو رکھ کر اپنی بہتری کے لیے آپ کام کریں گے۔ مسئلہ کیا ہے کہ چاروں صوبوں میں بلدیاتی انتخابات، دوسرے جو انتخابات ہیں صوبائی اسمبلی قومیوں کے، وہ سب ہونے چاہیے۔ ادارے کنٹینیو رہ کر آپ کو قیادت اور کیڈر پیدا کر کے دیں گے۔ آپ جو ڈائریکٹ جو عمل آپ نے لیا ہے نا، مالدار باہر سے بلا کر ان کو رکھنا، جو اس ملک کی لوگوں کی رہن سہن کی بود و باش کی معاملات سے ناواقف ہیں، ان کو بھی پیسے کی بلبوتے پہ آپ ٹکٹ دو گے۔ یہاں تو ایک دفعہ یہی ہوا کہ فلان جی بندہ فلان جگہ سے آیا ہے، باہر کی جرمنی سے آیا ہے، کوئی پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے، عرب دنیا سے آیا ہے، پیسہ بہت ہے، اس کو ٹکٹ مل رہا ہے، اس کو دیا جا رہا ہے۔ کم سے کم یہ چیزوں کو ختم ہو۔ جو پولیٹیکل ورکر جو عوام میں رہتا ہے، عوام کی اس کو جس کو مہنگائی کی تمیز ہو، یہ جو آپ مالدار لوگ لے آتے ہو، ان کو مہنگائی کا کیا تمیز ہے؟ مہنگائی کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ مہنگائی کے بارے میں ان کے پاس کیا ہے سمجھ بوجھ؟ جو عام آدمی ہے، آپ بتاؤ کہ جو 1000 روپیہ اور 800 روپیہ جو دیہڑی لیتا ہے، وہ اپنی 3 4 5 فیملی ممبران کی گزارا کیسے کرتا ہوگا؟ آپ وزن تو لاتے جاتے ہو، تو یہ اس طرح نہیں ہوتا ہے۔ اب تو ہمارے پاس سارے لیڈر، کوئی پارسا نہیں، لوگ طنز کرتے ہیں نا کہ عمران خان کی جی خرچہ فلانا چلاتا ہے۔ یہاں ہر لیڈر کے بارے میں کہا گیا ہے، اس کا کچن کا، کسی کا ایس پی چلا رہا تھا، کسی کا فلانا چلا رہا تھا۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہاں نواز شریف اور زرداری صاحب کے لیے بھی کہتے ہیں ان کا گھر کا کچن کا کوئی اور لوگ کر چلاتے ہیں، خان کا بھی وہی عالم ہے۔ تو میرے خیال ہے یہ جو لوگ جو اپنی گھر کی خرچہ خود نہیں چلا سکتے ہیں، ان کو قوم پر اور ملک کی معاملات، قومی معاملات حل نہیں کر سکتے، ان کو قوم پر، ملک پر حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں۔ جی
منی بجٹ لے کر آئے ہیں تازہ ترین، اس کے بعد یہ وتیرہ ہے جناب، پچھلوں نے بھی منی بجٹیں لائے. آپ اب خوفناک صورتحال ہوگا. اب آپ اتنی خوفناک عالم میں جاؤ گے کہ اب آپ کا جو بینکیں ہیں وہ بین الاقوامی اداروں کی کنٹرول میں ہیں. اب آپ پہ روزانہ ایک منی بجٹ کا بم گرایا جائے گا. یہ آپ اس کو افتتاح سمجھے، یہ اب آپ کا کلچر کا حصہ بن گیا. آپ اپنے اخراجات پہ کتنے کم کیے؟ خان صاحب نے کتنا اپنی وی آئی پی پروگرام کم کیے. آپ نے منتخب نمائندوں سے رکھتے اس کا وہی تنخواہ تھا، آپ نے 35 تو غیر منتخب مشیر لیے اور 20-25 کے قریب آپ نے سی او ایم ڈی چیئرمین لیے جو 5 سالہ 3 سالہ کنٹریکٹ پہ آپ کی اپنی بیوروکریسی 20-21 گریڈ کا زنگ آلود ہو کر بیٹھا ہوا ہے. اس کو تعینات کرنے کے لیے آپ کا دل نہیں کہہ رہا کہ اس کو اپنی سروس کا خیال ہے، اس کو اپنی پینشن کا خیال ہے. وہ نہیں. سی او صاحب آپ کو جو یہ کہتے ہیں کہ سی او صاحب اداروں کو تباہ کریں گے، پھر اداروں کو ہم کہیں گے نیلام کر رہے ہیں نجکاری میں، یہ نقصان دہ ہو گئے، اور اس کو خریدے گا موصوف جو مشیر ہے وزیر ہے وہی کوشش کرے گا. ہمیں قومی اداروں کو ان کوششوں نے تباہ کیا کہ ہر ایک نے یہی خواہش کی کہ اس کو میں خریدوں گا. میاں صاحب کے دور میں یہی ہوا. پی ایس او کو ایسی دانے پہ لا کر کڑا کر دیا کہ اس میں یہ تھا کہ جی منشا کو بیچیں گے. منشا وہ سیٹ ہے نواز شریف کا جس کا جیبوں میں سانپ بیٹھا ہوا ہے، اور وہ ملک ریاض زرداری کا وہ سیٹ ہے کبھی سیلاب میں اور اس میں کچھ کرتا ہے، ہلتا جلتا ہے. وہ یہ بین الاقوامی یہ مالی ادارے کا آتا ہے منشا، وہ زمینیں کانے کا اجدیا ہے. اور یہ ایک اور ہے پیدا کیا تم نے خالد ریاض، وہ تیل کا اجدیا ہے، تیلوں کا بحران، تیلوں کی تباہی، تیلوں کے اوپر نیچے کا ماسٹر، اور آپ نے نکالا. اور اس کے لیے کوئی سزا نہیں ہے. ندیم بابر کو آپ نے کیا سزا دی؟ ندیم بابر اس نے مل کر اتنا بڑا تیل بلنڈر کیا، اس کو آپ نے نکال دیا. آپ ہر روز یہی تجربہ کریں گے تم فارغ، تم آؤ تم جاؤ. اس طرح نہیں ہوتا ہے بھائی. سختی سے نپٹو. جو کرپٹ ہے اس کو کرپشن کی سزا ملنی چاہیے. آپ کے پاس کسی کے لیے کون سی سزا ہے؟ نہ آپ نے چینی مافیا کو سزا دیتے ہو، نہ آٹا مافیا کو سزا دیتے ہو، نہ زمین کانے والے اجدیا کو سزا دیتے ہو، نہ مالیاتی اداروں کی کانے والے اجدیا کو سزا دیتے ہو، نہ جناب تیل تباہی والا جو ہے سرغنہ ماسٹر مائنڈ اس کو کسی کے لیے کوئی سزا نہیں ہے. تو ایسا تو نہیں ہوتا یار. کسی کے لیے سزا اور جزا کا معاملہ رکھو تب لوگ خوف کھائیں گے. سزا سے کرپشن نہیں کریں گے. اچھا، آخر میں ایک سوال کہ مدت سے آپ بکھر تشریف لاتے ہیں تو بلوچستان سے، تو بکھر کے لوگوں کو آپ نے کیسا پایا؟ بکھر اچھا ہے، پسماندہ ہمارے جیسا. میں تو اب تھوڑا ترقی نظر آیا. بلوچ ہم سمجھتے تھے ڈیرہ جات ویسے پارٹ آف بلوچستان ہے. بکھر کو ڈیرہ جات کا ایک حصہ سمجھتے ہیں مضبوط. اور لوگ یہاں کے سادے طبیعت ہیں. چاہے یہاں بیرونی مہاجر آباد کار ہے اس میں بھی ایک نفاست ہے، اس میں ایک رکھ رکھاؤ. وہ یہاں کے لوگوں میں مل جل گئے، بس گئے. ان میں بھی جو ہے میں نے بہتری لوگوں میں خود سادہ طبیعت پایا. لوگوں کو ضابطۂ اخلاق کی پائبند ہر مکتبہ فکر کے لوگ کو. حالانکہ یہ ہوتا ہے نا کہ اتنا بڑا وہ ہے نہیں. اب تو میرا خیال ہے کہ جو آئے تھے ان کی بھی اولادیں اسی جوان ہو گئے اس ماحول میں. میں نے یہاں پر ایک چیز دیکھا کہ یہاں کے لوگ نفرت سے ناواقف ہیں، اور یہاں کے لوگ اللہ توکل لوگ ہیں اور بہتر لوگ ہیں، مثبت لوگ ہیں. میں نے اکثر پنجاب میں لوگ دیکھے کہ جو ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ جتنا سہولت پنجاب میں ہے بہتر ہے، ان کا حق ہے عوام کا. اور دوسرے صوبوں میں جہاں پسماندگی ہے، پنجاب میں بھی کئی علاقوں میں ہے، تو وہاں سہولتیں ریاست مائی باپ ان کو دے. ریاست مائی باپ ہے. مائی باپ جس دن اپنی مائی باپ والی فرائض انجام دے دے گا، میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی درمیان سے نفرتیں ختم ہوگا، یہ ملک مضبوط ہوگا، اور ہم ایک نیشن کے لیے صحت مند طریقے سے پیش قدمی کریں گے. بہت شکریہ. شکریہ آپ کا. آپ نے بلایا، مدعو کیا، اور ہم نے آپ کی محفل صحبت میں جو ہے بہتر کچھ ہم نے آپ سے سنا، کچھ آپ نے ہم سے. تو بہت شکریہ. 12 نیوز، خبر سے تحقیق تک.